ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ اور اعتراضات کہ اللہ پھر ہمیں دکھائی کیوں نہیں دیتا، ہمارے پاس اللہ کا فرشتہ کیوں نہیں نازل ہوتا۔ اللہ کریم کرے آئیں گے فرشتے جب تمہاری روح قبض ہوگی، اور وہ تمہارے لیے دن بہت برا ہوگا، اور تم مارے حسرت کے اپنی انگلیاں چبا لو گے، اور مارے حسرت کے افسوس کرو گے کاش کہ ان گمراہ لوگوں کے ساتھ صحبت نہ اٹھائی ہوتی، دوستی نہ لگائی ہوتی، ان کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا نہ ہوتا، کاش کہ اللہ کے رسول کی پیروی کی جاتی۔ تو برے دوست بھی عذاب سے کم نہیں ہوتے، اور اچھے دوست بھی اللہ کی نعمت سے کم نہیں ہوتے۔ اچھے دوست جن کی صحبت میں بیٹھ کر نیکی کا شوق پیدا ہو جائے، بری صحبت، برے دوست کہ جس سے برائی کی طبیعت مائل ہونے لگ جائے، گناہوں کا ارتکاب کرنے لگ جائے، شریف گھرانوں کی بچیاں بچے صحبت بری ہو گئی، ماں باپ کے لیے شرمندگی کا باعث بن گئے۔ برے ماحولوں کے بچے اچھی صحبت میں آ گئے، چہروں پہ سبحان اللہ نیکیوں کا نور چمکنے لگا۔ اچھے گھرانوں کے بچے صحبت غلط ہو گئی، ماں باپ کے لیے شرمندگی کا باعث بن گئے۔ غلط ماحولوں کے اٹھنے بچے اچھی صحبت مل گئی، چہرے پہ پیشانیوں پہ نیکیوں کا نور چمکنے لگا۔ صحبت کا بڑا اثر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے جس کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہو پہلے دیکھ لو کیسا ہے۔ اور آدمی ہم نشینوں سے پہچانا جاتا ہے، اندر کا معاملہ تو اللہ جانتا ہے نا۔ فرمایا دیکھ لو اس کے ارد گرد کیسے لوگ ہیں، مشیر کیسے ہیں، وزیر کیسے ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں، پتہ چل جائے گا یہ اندر کیسا ہے۔ اس لیے کہ ارد گرد جو لوگ ہوتے ہیں ایسی اندر کا مزاج ہوتا ہے، اندر کی طبیعت ایسی ہو۔ اچھا آدمی ہوگا اچھوں کے ساتھ بیٹھے گا، اچھوں کو اپنے پاس بلائے گا، اچھوں کو اپنے پاس اکٹھا کرے گا۔ اور اندر شر ہوگا، برائی ہوگی، نفاق ہوگا تو ایسے لوگ اس کے ہم نشین بیٹھیں گے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے الانسان علی دین خلیلی فلینظر الی من یخالل۔ آدمی اپنے دوستوں سے پہچانا جاتا ہے، دیکھو ذرا اس کے دوست کیسے ہیں، اٹھنے بیٹھنے والے کیسے ہیں۔ تو وہاں حسرت ہوگی، افسوس ہوگا، صحبت غلط ہو گئی۔ آج یہ ذلت ہے، رسوائی ہے۔ پھر اللہ رب رسول صلی اللہ علیہ وسلم بارگاہ خداوندی میں شکایت فرمائیں گے کہ اس میری امت نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، اس قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ قرآن پر ایمان نہ لانا یا قرآن پر ایمان لایا عمل نہیں کیا، ایسا ہے جیسے قرآن کو پس پش ڈال دیا۔ اب مسلمان نہ قرآن پڑھتا ہے، نہ قرآن سنتا ہے، نہ قرآن پہ عمل کرتا ہے، پھر بھی ہمت ہے اور مسلمان بھی کہلواتا ہے۔ کس منہ سے اللہ کے نبی کے ساتھ سامنا ہوگا جہاں اللہ کے نبی اللہ کی بارگاہ میں کہیں گے اے اللہ میری امت نے اس قرآن کو پس پش ڈال دیا تھا، نہ اس پہ عمل ہے، نہ اس کی تلاوت ہے، نہ اس کی عظمت ہے۔ وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ یہ اللہ رب العزت قرآن کی حق تلفی کرنے والوں کے لیے اللہ کے نبی کی یہ بات بڑی سخت ہے، اور اللہ کے نبی کا اللہ کے بارگاہ میں یہ مطالبہ بڑا سخت ہے۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا تذکرہ عاد قوم سمود، جب انہوں نے اپنے پیغمبروں کی نہ مانی تو اللہ نے ان پر بارش فرمائی، فرمایا بارش بہت بری تھی، پتھروں کی بارش تھی، بہت بری بارش تھی، ہلاکت کے نقشے تھے۔ فرمایا کتنے ایسے ہیں جو اپنے نفس کی خواہشات کی یوں پرستش کرتے ہیں جیسے کسی معبود کی پرستش کی جاتی۔ یہ بھی ایک قسم کی بت پرستی ہے کہ اپنے نفس کی ہر جائز ناجائز غلط سلط اس کی پیروی کر دینا، یہ بھی نفس پرستی، حقیقت میں بت پرستی۔ فرمایا دیکھا یہ اپنے نفس کی یوں پیروی کرتے ہیں جیسے ان کا معبود ہے، اللہ کی قدرت نہیں دیکھتے، اس کی شان نہیں دیکھتے۔ کیسے رات اور دن کا نظام بنایا، دن کو کام کے لیے بنایا، رات کو آرام کے لیے بنایا۔ اس میں بھی اللہ کی بڑی حکمت ہے، دن کو کام کے لیے، رات کو آرام کے لیے، لیکن ہم اس نظام کے خلاف چلنے لگے ہیں۔ ہم رات کو کام کرتے ہیں، رات کو جاگتے ہیں، دن کو سوتے ہیں۔
اللہ نے اپنے حکیمانہ نظام سے رات کو سونے کے لیے بنایا تھا، دن کو جاگنے کے لیے بنایا تھا۔ ہم جن کے پیچھے چلتے ہیں دنیا میں، مغرب میں، وہ بھی سویرے اٹھ جاتے ہیں، وہ بھی رات کو جلدی چلے جاتے ہیں گھروں میں، لیکن ہم الٹی گنگا، ان کی برائیاں لے لی، اچھائیاں انہوں نے ہماری لے لی۔ ہم نے ان کی گندگیاں اٹھا لی، انہوں نے ہماری اچھائیاں اٹھا لی۔ انہوں نے اچھائیاں اٹھا لی، وہ رات کو جلدی گھروں میں چلے جاتے ہیں، وہ شام کو صبح سویرے جلدی کاموں پہ آتے ہیں، دفتر میں آتے ہیں، مزدوری پہ آتے ہیں۔ اب اس قوم کا حال یہ ہے کہ دن کو سوتی ہے، رات کو کام کرتی ہے۔ تو فرمایا رات اللہ رب العزت نے آرام کے لیے بنائی، دن کام کے لیے بنایا۔ اس کے اندر اللہ کی بڑی حکمتیں ہیں، اس کی قدرت نہیں دیکھتے؟ آسمان سے بارشیں بھیجتا ہے، ہوائیں بھیجتا ہے، مردہ زمینوں کو زندہ کرتا ہے۔ کس طریقے سے میٹھا اور کڑوا دریا ساتھ چلتے ہیں، آپس میں خلط ملط نہیں ہوتے۔ میٹھا اور کڑوے دریا آپس میں ساتھ چلتے ہیں، خلط ملط اللہ کی قدرت ہے۔ اللہ کی قرآن کی دعوت کو عام کیجئے، یہ بھی بڑا جہاد ہے۔ اللہ کے قرآن کی دعوت، اس پیغام کو عام کیجئے، یہ بھی بڑا جہاد ہے۔ اللہ پہ بھروسہ کیجئے، اسی کا تذکرہ فرمایا، پھر اللہ کی قدرت، اللہ کی بڑائی، اور بتایا انسان ذرا سوچے تو صحیح، آیا کہاں سے، جانا کہاں ہے؟ اس کو تو بھول ہی گیا، آیا کہاں سے، جانا کہاں ہے۔ یہ سمجھ بیٹھا یہی زندگی، یہی موت ہے، بس ختم۔ یہ جانور کی سوچ ہے، جانور سمجھتا ہے یہی زندگی، آج اچھا کھا لوں بس، مرنا کچھ نہیں ہے۔ مسلمان تو سمجھتا ہے کہ آیا اللہ کے ہاں سے، واپس لوٹنا بھی اللہ کے پاس ہے، اور وہاں زندگی کا پورا احتساب ہے۔ پھر اللہ کے مقبول بندوں کی خوبیوں کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ یہ خوبیاں ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ اور وہ خوبیاں کیا ہیں؟ اللہ کہتا ہے عباد الرحمن، یہ رحمان کے بندے ہیں۔ کیا ہے؟ ان کے اندر عاجزی ہے، ان کے اندر انکساری ہے، یہ جاہلوں سے بلا وجہ الجھتے نہیں ہیں، جو حالات سے الجھتے نہیں ہیں، سلام کہہ کر الگ ہو جاتے ہیں۔ راتیں ان کی سجدے میں، قیام میں گزرتی ہیں، اتنے عبادت گزار، لیکن اللہ کے خوف سے بے خوف نہیں ہے، اللہ کے خوف سے بے خوف نہیں ہے۔ رات بھر عبادت، تب بھی کہتے ہیں اللہ جہنم کے عذاب سے بچا۔ خرچ کرتے ہیں، اسراف نہیں کرتے، بخل بھی نہیں کرتے، میانہ روی اختیار کرتے، نہ بخیل ہیں نہ اسراف کرتے، میانہ روی اختیار، جہاں خرچ کرنا ہے وہاں خرچ کرتے ہیں، جہاں نہیں کرنا وہاں ہاتھ روک لیتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استكمل الایمان۔ جو اللہ کے لیے محبت کرے، نفرت بھی اللہ کے لیے کرے، اور سخی بھی اللہ کے لیے، خرچ بھی اللہ کے لیے کرے، اور ہاتھ کہیں روک رہا ہے تو اللہ کی خاطر کر رہا ہے، فرمایا اس کا ایمان کامل ہے۔ یہ کمال ایمان کی نشانی ہے۔ تو رحمان کے بندوں کی خوبیاں ہیں، اسراف نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے، میانہ روی اختیار کرتے، شرک نہیں کرتے، ولا یزنون، زنا نہیں کرتے، ناحق کسی کو قتل نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، خطا ہو جائے توبہ کر لیتے ہیں، اور بعض کچھ نصیب ایسی شاندار توبہ کرتے ہیں کہ اللہ ان کے گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ بعض تو ایسے شرمندہ ہوتے ہیں، ایسے اندر سے روتے ہیں، آنکھیں روئے نہ روئے، دل روتا ہے۔ یبدل اللہ سیئات حسنات، اللہ کہتے ہیں ہم ان کے برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ یہ رحمان کے بندوں کی خوبیاں ہیں، عاجزی کرتے ہیں، راتوں کو عبادت کرتے ہیں، اللہ کے خوف سے بے خوف نہیں ہوتے، خرچ کرتے ہیں لیکن اسراف نہیں کرتے، لیکن بخیل بھی نہیں ہیں، میانہ روی اختیار کرتے، شرک نہیں کرتے، زنا نہیں کرتے، ناحق قتل نہیں کرتے، غلطی ہو جائے توبہ کر لیتے، بڑھیا توبہ، گناہوں کو بھی اللہ نیکیوں سے بدل دیتا ہے۔ گناہوں کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے، گناہوں کی محفلوں میں شریک نہیں ہوتے، جہاں کھلے اللہ کی نافرمانی ہوتے اس سے یہ پرہیز کرتے، ان گناہوں کی مجالس میں شریک نہیں ہوتے، اور جب اللہ کی بات ہوتی ہے، اللہ کے قرآن کی، تو اس کا اثر لیتے ہیں، اس کا اثر لیتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے ہدایت کی دعا کرتے ہیں، اور اللہ سے فریاد کرتے ہیں اللہ ہمیں ہدایت بھی دے دے اور ہمیں ہدایت کا ذریعہ بھی بنا دے۔ سبحان اللہ، ہمیں ہدایت بھی دے دے اور ہمیں ایسی زندگی دے دے کہ لوگ ہمارے راستے کو دیکھ کر ہدایت پہ آ جائیں، ہماری زندگی کو دیکھ کر ہدایت پہ آ جائیں۔ فرمایا عباد الرحمن، یہ ہیں رحمان کے بندوں کی خوبیاں،
اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے۔ قرآن ایسی خوبیاں نہیں کرتا کہ کوئی ایسا تھا نہیں اور اللہ نے خوبیاں بیان کر دی قرآن، نہ زمین پہ ایسے چمکتے دمکتے مسلمان گزرے ہیں جن کے اندر یہ ساری خوبیاں موجود تھی، جن میں ایمان کی یہ ساری صفات موجود تھی، جن کے اندر ایمان کی یہ ساری صفات موجود تھی۔ فرمایا اولئک یجزون الغرفہ، ان کے لیے جنت ہے، جنت کے اعلیٰ درجے ہیں، دنیا کی مشقتوں کا انعام ہے۔ اور پھر سورہ شعراء کا تذکرہ ہے، اللہ کے نبی کو تسلی اور حوصلہ ہے کہ اتنا بھی آپ اندر سے نہ بے چین ہو کہ آپ تو اس خیال سے کہ یہ ایمان کیوں نہیں لاتے کہیں اپنے آپ کو ختم ہی نہ کر دیں۔ پھر اللہ رب العزت نے اپنے حبیب کو تسلی دی اور موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ سنایا، کتنے سرکش سے واسطہ پڑا اور کیسے ان کے ساتھ تکلم اور مکالمہ ہوا، اور کس طرح موسیٰ علیہ السلام نے اس کے سامنے اللہ کی توحید اور بڑائی ذکر کی اور کہا اللہ وہ جو زمین و آسمان، وہ کہتا تھا میں بھی رب ہوں، فرعون بھی کہتا تھا میں بھی رب ہوں، فرمایا رب تو وہ ہے جو زمین و آسمان کو پیدا کرنے والا، جو زمین و آسمان کا خالق ہے، جو زمین و آسمان کی مخلوق کو رزق دیتا ہے، جو سورج چاند کا سارا نظام، رب تو وہ ہے۔ مقابلہ ہوا، جادوگر اکٹھے ہوئے، اللہ نے معجزے کو جادو کے مقابلے میں غلبہ عطا فرما دیا، جسے اور وہ ساحر اور جادوگر ایمان لے کے آئے، لیکن اس نے دھمکی دی، سختی کی، قتل کی سزا سنا دی، پھانسی کا آرڈر جاری کر دیا، لیکن وہ جادوگر ایمان پہ جمے رہے، وہ ایمان پہ جمے رہے۔ ہم تو ایمان لے آئے، کیا کر سکتا ہے تو ہمارا بگاڑ ہی کر سکتا ہے، زیادہ زندگی ختم ہو جائے گی، اپنے رب کے پاس واپس لوٹیں گے، وہاں زندگی آج کی زندگی زیادہ خوبصورت ہے، ہمارا کون سا نقصان ہے۔ رات کی تاریکی میں اللہ نے حکم دیا اپنی قوم کو لے کے نکلو، آپ نکلے، آگے صبح پہنچے، صبح جب پہنچے تو دیکھا پیچھے فرعون کا لشکر ہے لاکھوں کی تعداد، آگے دریا ہے، پیچھے لشکر ہے۔ قوم کا ایمان تو ایسا نہیں تھا جیسے موسیٰ علیہ السلام کا، کہنے کہ موسیٰ مارے گئے، مروا ہی دیا، پیچھے لشکر ہے، آگے دریا ہے، کیا بنے گا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیا آپ دریا میں لاٹھی تو ماریں، لاٹھی ماری، سبحان اللہ، دریا کی لہریں کھڑی ہو گئیں دیواروں کی طرح کھڑے ہو گئی، 11 راستے بن گئے، 11 قبیلے تھے، اس راستے سے دریا سے پار ہو گئے، منزل کی طرف پہنچ گئے۔ لشکر نے دیکھا، فرعونی نے دیکھا کہ راستے بنی ہیں، وہ بھی اپنا لشکر انہوں نے ڈال دیا۔ اللہ ہے، جب وہ درمیان میں پہنچے تو اللہ رب العزت نے دریا کو پھر چلنے کا حکم دے دیا، اور وہ کنارے پہ کھڑے اپنے دشمن کو غرق ہوتے دیکھ رہے ہیں، اور اپنے دشمن کی ہلاکت اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ اور اللہ نے اس فرعون کو جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا ایسا عبرتناک بنا دیا کہ اس کی لاش کو باہر پھینک دیا۔ آج بھی عبرت کا نمونہ ہے، عجائب گھر مصر میں موجود ہے۔ اللہ کی بڑی قدرت ہے، سلطنت تھی، فوجی طاقت موجود تھی، اسلحہ موجود تھا، منظم فوج تھی، اقتدار موجود تھا، وسائل موجود تھے، اللہ کی پکڑ آئی، سب دھرے کے دھرے رہ گئے، سب دھرے کے دھرے رہ گئے، اور پورا لشکر اور وہ حکمران اور وہ اقتدار جو کہتا میں رب ہوں، میں خدا ہوں۔ بس اوقات اللہ رب العزت متکبرین کو ایسا پٹختا ہے، دنیا تماشا دیکھتی۔ ہمارے ملک میں بھی ایک تھا، آج وہ دبئی میں بیٹھا ہے، کیا حال ہے، جسم ٹوٹ ٹوٹ کے گر رہا ہے اس کا، تکبر، غرور۔ ہاں، اللہ بہت بڑے ہیں، بہت قدرت والے ہیں، اللہ کو تکبر پسند نہیں، بڑائی صرف اللہ کو زیبا ہے۔ پھر اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا، کس طرح اپنے باپ کو اللہ کی وحدانیت کی دعوت دی اور سمجھایا زندگی اللہ دیتا ہے، موت اللہ دیتا ہے، صحت اللہ کے پاس ہے، موت اللہ کے پاس ہے، کھلاتا وہ ہے، پلاتا وہ ہے۔ اللہ سے فریاد کی، اللہ علم و حکمت عطا فرما دے، آنے والی نسلوں میں میرے تذکرے اچھے فرما دے، اپنا قرب نصیب فرما دے۔ پھر اللہ نے آخرت کا تذکرہ فرمایا، ایک دن آنے والا ہے، دنیا میں عام طور پہ لوگ سہارا کرتے ہیں اولاد پر، مال پر، سہارا پر۔ جب کوئی آزمائش آ جائے لوگ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، مال والا ہے نکل جائے گا، کبھی مصیبت آ جائے کوئی بات نہیں، بیٹے جوان ہیں نکل جائے گا۔
فرمایا لا ينفع مال ولا بنون، ایک دن آنے والا ہے نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، ایک صاف ستھرا دل کام آئے گا۔ اس دل میں اللہ کی محبت کتنی ہے، اللہ کے حکموں کی عظمت احترام کتنا ہے، اس دل کی قیمت لگے گی، نہ مال کام آئے گا نہ اولاد کام آئے گی۔ ہاں اولاد نیک ہو گئی، مال کو صحیح خرچ کیا، یہ کل قیامت کے اندر بھی نفع دے گی، یہ کل قیامت میں بھی نفع دے گی، اولاد بھی نفع دے گی، مال بھی نفع دے گا۔ اگر اللہ کو راضی کر کے ان چیزوں کو استعمال کیا، ان نعمتوں کی حفاظت کی، ان کا خیال رکھا، اس کا تذکرہ فرمایا۔ پھر قوم عاد کا تذکرہ ہے، لمبی چوڑی عمارتیں بنانے والے، پہاڑوں میں گھر بنا بنا کر گھر تعمیر کرنے والے، مضبوط قوت طاقت والی، بڑی متکبر قوم، اور بڑا دکھلاوا، بڑا ریا، بڑا نام و نمود، اپنے ہنر اور فن پر بڑا جسے کہیں گے غرور، لیکن پیغمبر کی بات نہ مانی۔ اللہ رب العزت نے یوں پٹخا جیسے زمین سے کھجورے نکال کر اس کے تنے زمین پر پھینک دیے جائیں، گلیوں میں یوں پڑے ہوئے تھے، یوں لمبے تڑنگے ایسے پڑے ہوئے تھے، ایسے اللہ نے ہلاک کیا۔ قوم سمود ہے، قوم سمود ہے، اس کو بھی اللہ نے بڑی عمر دی، بڑی صحت دی، بڑی نعمت دی، پیغمبر کی تکذیب کی، اللہ رب العزت نے اس قوم کو پکڑا۔ قوم لوط کا تذکرہ ہے، بڑی بے حیا قوم تھی، اللہ نے آسمان سے پتھر بھیجے اور پتھروں کی بارش فرمائی، عبرتناک سزا دی۔ اصحاب الایکہ کا تذکرہ ہے، قوم شعیب اللہ کے بندوں کے حقوق ضائع کرتی تھی، حقوق العباد میں کوتاہی کیا کرتی تھی، اللہ کی طرف سے پکڑائی، سبق ملا کہ حقوق العباد کی کوتاہی اللہ کے عذاب کو دعوت دینا ہے۔ پھر اللہ رب العزت نے قرآن کی عظمت کا تذکرہ فرمایا۔ قرآن کہاں سے آیا؟ روح اللہ کی طرف سے آیا۔ کون لے کے آیا؟ روح الامین لے کے آیا۔ کہاں اترا؟ اللہ کے نبی کے دل پہ اترا۔ قرآن عربی زبان میں آیا، اللہ کی طرف سے لانے والی جبرائیل اترا اللہ کے نبی کے دل پر۔ جبرائیل کا نام پڑ گیا، چونکہ قرآن لاتے تھے تو ان کا لقب پڑ گیا روح الامین۔ روح الامین اس لیے کہ قرآن اس اندر کے انسان کی غذا ہے، روح کی غذا ہے، روح کی زندگی ہے، روح کی تازگی ہے۔ اگر آدمی اپنی جسم کو خوب کھلائے پلائے پہنائے آرام دے سب کچھ دے، قسم کھا کے کہتا ہوں روح کو غذا نہیں دے گا، اندر کبھی سکون نہیں ملے گا۔ آپ اس جسم کو کچھ بھی راحت کے نقشے دے دے، اندر کے انسان کو غذا نہیں دیں گے، تڑپتا رہے گا اندر کا انسان۔ چھوٹی سی مثال دیتا ہوں، پرندہ پنجرے میں ہو اور پنجرہ سونے کی تاروں کا ہو اور یہ پنجرہ 5 کروڑ کی گاڑی پہ رکھا ہوا ہو اور پھر اس کو 7 اسٹار ہوٹل میں لے جائیں، لیکن اندر اس پنجرے کو دانا اور پانی نہ دیں، تو بتائیے پنجرہ کے اندر پرندہ تڑپے گا نہیں تڑپے گا؟ کوئی کہتے میاں پنجرے کی تاریں سونے کی ہیں، گاڑی 4 کروڑ کی ہے، 7 اسٹار ہوٹل ہے، کلب بہت شاندار ہے، پاگل، بہت ہی پگلا ہے، اس پنجرے کو تو لوہے کا بنا دے میاں، لکڑی کا بنا دے، زمین پہ اسے رکھ دے، بے شک کچی زمین مٹی پہ رکھ دے، پرندے کو پانی پلا دے، دانا کھلا دے، سکون میں آ جائے گا۔ پانی پلا دے، دانا کھلا دے، سکون پہ آ جائے گا۔ ارے میرے عزیزو، اس اندر کے انسان کو غذا دے دو، مٹی بھی میٹھی نیند آ جائے گی، چٹائی پر بھی میٹھی نیند آ جائے گی۔ اگر اندر کے پنجرے کو غذا، انسان کو غذا نہ دی، اسے کروڑوں کی گھڑی پہنا دو، لاکھوں کے ہیرے پہنا دو، 5 کروڑ کی گاڑی پہ بٹھا دو، اندر پھر بھی بے سکونی ہو، اندر پھر بھی بے چینی 3000 کی گز کی کوٹھی ہے، رات تڑپتے تڑپتے گزرتی ہے، نیند کوئی نہیں آتی۔ تو روح الامین جبرائیل امین اندر کے انسان کی غذا لے کے آئے، اس کا تذکرہ۔ پھر قرآن اللہ کی کتاب ہے اور یہ کوئی شعر شاعری نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے۔ پھر سورہ نمل کا تذکرہ ہے، قرآن کی عظمت کا تذکرہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے معجزہ دیا اور آپ کو لاٹھی آپ کا اژدہا بن جاتا، ہاتھ آپ کا چمکنے لگتا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے غیر معمولی سلطنت دی اور ایسی سلطنت دی، ایسی سلطنت کسی کی نہیں تھی۔
آپ کو پرندوں کی زبان بھی آتی تھی، آپ کو چمٹیوں کی زبان بھی آتی تھی، اور آپ کا سفر ہوا کے دوش بھی ہوا کرتا تھا۔ تخت پہ بیٹھے ہوتے تھے، ہوا کو حکم دیتے، جہاں جانا چاہتا ہوا آپ کو لے جاتی، وہاں آپ کو لے جاتی۔ ایک مرتبہ ایک شخص آپ کے دربار میں بیٹھا، حضرت اسرائیل آ گئے، اور اسرائیل اسے غور غور سے دیکھ رہے، وہ گھبرا گیا، میرا موت کا وقت تو نہیں آ گیا؟ حضرت سلیمان سے کہا مجھے فلاں دور علاقے میں پہنچا دیجئے۔ ہوا کو حکم ملا، دور علاقے میں پہنچا دیا۔ حضرت اللہ کے حضرت سلیمان نے پوچھا اسرائیل سے کیوں غور سے دیکھ رہے تھے؟ کہا اس کا موت کا وقت قریب تھا، یہ یہاں پہنچا ہوا تھا، اس کی موت وہاں آنی تھی، اب وہاں پہنچا جہاں اس کو موت آنی ہے، جہاں اس کو موت آنی، تو جہاں موت آنی ہے آدمی وہیں جاتا ہے اور وہیں ٹھہرتا ہے۔ تو اللہ نے آپ کو ایسی سلطنت دی تھی کہ ہوا آپ کے حکم کی تابع تھی، جنات آپ کے حکم کی تابع تھے، پرندوں کی گویائی آتی تھی۔ ایک سفر کو نکلے، آپ نے پرندے بھی ساتھ لیے، اپنے ساتھی بھی ساتھ لیے، اللہ کی شان، راستے میں پہنچے تو ایک وادی ملی چمٹیوں کی، اس سورت کا نام بھی چمٹی ہے، نمل چمٹیوں کہتے ہیں۔ جب وہاں پہنچے تو چمٹی اپنی ساری برادری سے کہنے لگی بلوں میں داخل ہو جاؤ، سلیمان کا لشکر آ رہا ہے بڑا اچھا آدمی، لیکن اسے پتہ ہی نہیں چلے گا، تم اس کے پاؤں تلے روندی جاؤ گی، جلدی جلدی بلوں میں داخل ہو جاؤ۔ سلیمان علیہ السلام اس چمٹی کی بات سن کے اللہ اللہ ہے، کیا اس کی زبان، کیا اس کا منہ، کیا اس کی آواز، اللہ نے اس کی آواز کو سلیمان کے کانوں تک پہنچائی، صرف پہنچائی نہیں سمجھائی بھی۔ حضرت سلیمان مسکرانے لگے، فتبسم ضاحکا من قولها، اس کی بات سن کر مسکرانے لگے اور اللہ کا شکر ادا کرنے لگے۔ سبحان اللہ، جب نعمتیں بڑھتی چلی جائیں، نعمتوں میں اضافہ ہوتا چلی جائے، آدمی اللہ کی عطا کو زندگی میں دیکھتا چلا جائے، تو نعمتوں کا شکر یہ ہے آدمی میں عاجزی بڑھتی چلی جائے، آدمی میں انکساری بڑھتی چلی جائے، آدمی میں تواضع بڑھتا چلا جائے، آدمی میں اللہ کی بندگی بڑھتی چلی جائے۔ سلیمان کو ایسی غیر معمولی سلطنت، فوراً اللہ کی نعمتوں کا شکر بجانے لگے، اے اللہ اپنا شکر گزار بندہ بنا، اے اللہ اپنا شکر گزار بندہ بنا، اور اپنی نعمتوں میں وہ کرنے کی توفیق دے جس سے تو راضی ہو جائے، اس کا تذکرہ۔ پھر آپ نے اپنے ماتحتوں کی خبر گیری کی، دیکھا ہدہد نظر نہیں آ رہا، ہدہد غائب ہے، پرندہ ہے ہدہد، آپ نے تو پتہ نہیں دیکھا ہوگا نہیں دیکھا ہوگا، اس کے سر پہ ایک تاج سا ہوتا ہے، آنگیں ایک چونچ سے ہوتی ہے، اللہ نے اس کی چونچ میں ایک تاثیر رکھی ہے، زمین پہ رکھتا ہے تو بتا دیتا ہے پانی نیچے ہے یا نہیں ہے۔ لشکر جا رہا تھا، آپ نے کہا ہدہد کہاں ہے، پانی کی ضرورت ہے، پانی کا پتہ بتایا، جنات پانی نکالیں گے، دیکھا تو ہدہد غائب ہے لشکر سے، پوچھا کہاں چلا گیا، بغیر پوچھے چلا گیا، آنے دو، لو عذیبن، سزا دوں گا یا ذبح ہی کر دوں گا، سزا دوں گا یا ذبح ہی کر دوں گا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہدہد تشریف لے آئے، کہنے لگے سفارت کا کام کیا ہے، سفارت کا کام، سلیمان میں وہاں سے آیا ہوں جہاں کی خبر آپ کو بھی نہیں، نبی سلیمان اللہ کا نبی کہنے لگا وہاں سے آیا ہوں جہاں کی خبر آپ کو بھی نہیں۔ اتنا تو وہ پرندہ بھی جانتا تھا کہ ہر چیز کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، غیب کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، لیکن آپ اچھے خاصے انسانوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ہدہد بھی کہنے لگا ہم وہاں سے آئے ہیں جہاں کی آپ کو بھی خبر نہیں۔ سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ابھی دیکھتے ہیں تو سچ بولتا ہے جھوٹ بولتا ہے، کہا اس سلطنت سے آیا ہوں جہاں ایک عورت حکمران ہے، اللہ نے اس کو سب کچھ دیا ہے، لیکن بدقسمتی ہے ایک عورت کی حکمرانی میں زندگی گزار رہی ہے۔ وہ قوم فرمایا چلو جاؤ، یہ میرا پیغام لے کے جاؤ، اور انہیں کہو کہ شرافت سے آ جاؤ، فرما برداری کے ساتھ آ جاؤ، اطاعت کر کے آ جاؤ، تو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور سلمان نے لشکر کو اس کو حضرت ہدہد کو پیغام دیا، خط لے کر گیا، اور وہ محل میں داخل ہوا روشن دان سے، جیسے ہی داخل ہوا تو اس کے جھولی میں خط گرا، خط میں لکھا ہوا تھا انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط سلیمان کی طرف سے ہے اور سلمان بات شروع کرتا ہے اللہ کے نام سے۔ ایسا غیر معمولی خط اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا، جس کا آغاز اللہ کے نام سے ہو رہا ہے۔ اس نے اپنے وزیروں مشیروں کو اکٹھا کیا، انہیں اندازہ نہیں تھا خط کیسا ہے، وہی شاہ سے بڑھ کر جیسے ہوتا نا آگے بڑھ کر کہ آپ کا جہاں پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا، آپ کیوں فکر کرتی ہیں، ہم آپ کی خاطر جان دے دیں گی،
عورت سمجھدار تھی، کہنے لگی نہیں، جب جنگیں ہوتی ہیں تو عزت والے رسوا ہوتے ہیں، گھر اجڑتے ہیں، آبادیاں ختم ہوتی ہیں، پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ وہ ہم جیسا دنیا دار بادشاہ ہے، تحفے تحائف، سونا چاندی، چیزیں خوب، اس کو دے کر بھیجا، جاؤ یہ اس کے پاس لے جاؤ۔ جب حضرت سلیمان کو پتہ لگا کہ وفد آ رہا ہے اور اتنے سونے چاندی اور مال و دولت لے کے آ رہا ہے، تو جہاں سے اس نے آنا تھا آپ نے جنات سے کہہ دیا وہاں سونے کی اینٹیں لگا دو، وہاں سونے کی اینٹیں لگا دو۔ جب جیسی داخل ہوئے تو حیران ہو گئے، ہم سونا ہاتھوں میں لے کے جا رہے ہیں، یہاں پاؤں کے تلے موجود ہے۔ اس لیے کہ سلیمان علیہ السلام کو تو اللہ نے ایسی غیر معمولی سلطنت دی تھی، بڑے شرمندہ ہوئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے پیروکاروں سے کہا کون ہے جو اس کا تخت لے کے آئے گا، کون لے کے آئے گا؟ جن نے کہا، بڑا جن، کہنے لگا آپ یہاں سے اٹھیں گے نہیں، اس کا تخت پہنچ جائے گا۔ فرمایا بہت دیر ہو جائے گی، بہت دیر ہو جائے گی، جلدی۔ دوسرے نے کہا جس کو اللہ نے علم عطا فرمایا تھا، یہ کرامت ہے، جیسے ایک معجزہ ہوتا ہے نا، وہ بھی برحق ہے، کرامت بھی برحق ہے، کرامت بھی برحق ہے، لیکن کرامت اور معجزہ اللہ کی چاہت سے ہوتا ہے، انسان کے اختیار میں نہیں، انسان کے اختیار میں نہیں، اختیار اللہ کا ہے۔ لیکن اللہ اپنے نبیوں کے ہاتھ پر معجزہ ظاہر کرتا ہے، اپنے پیاروں کے ہاتھ پر کرامت ظاہر کرتا ہے۔ اس نے کہا آپ کی آنکھیں جھپکیں گی نہیں اور موجود ہوگا، اور ایسا ہی ہوا، اتنے میں پورا وہ اس کا سارا تخت موجود ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فہذا من فضل ربی، یہ سب میرا اللہ کا فضل، یہ سب میرے اللہ کی مہربانی ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ بیٹھنے والوں کو یہ عزت بخشی، یہ کرامت بخشی، اور لمحوں کے اندر وہ تخت یہاں پہنچا۔ فرمایا لیبلونی اشکر ام اکفر، یہ سب کچھ اللہ انعامات کی بارش اس لیے فرماتے ہیں کہ دیکھنا چاہتے ہیں شکر کرتے ہو نہ شکر کرتے ہو۔ یہ حضرت سلیمان آخر کار یہ خاتون بلقیس مسلمان ہو گئی، ایمان لے کے آ گئی، فرما بردار بن گئی۔ پھر حضرت صالح کا تذکرہ ہے، اور پھر قوم صالح کی ہلاکت اور بربادی کا، پھر اللہ رب العزت نے اس کی تباہی کا تذکرہ فرمایا۔ فرمایا کافروں پہ اللہ کا عذاب یہ بھی اللہ کا ایک انعام ہوتا ہے، کافروں پر اللہ کا عذاب یہ بھی اللہ کی طرف سے ایک انعام ہوتا ہے۔ قل الحمدللہ، کہو اللہ کا بڑا شکر ہے۔ کیوں بھائی؟ جب کفر کی طاقت ڈوبتی ہے تو سلیم الفطرت کافر، ان کے لیے اسلام پہ آنا آسان ہو جاتا ہے، ان کے لیے اسلام کا دروازہ کھل جاتا ہے۔ اور جب کفر طاقت میں ہوتا ہے تو بہت سارے مسلمان بھی اسلام چھوڑ بیٹھتے ہیں، بہت سارے مسلمان بھی اسلام سے دستبردار ہو جاتے ہیں۔ جب کفر ٹوٹتا ہے اور کفر کی طاقت ختم ہوتی ہے تو بہت سارے کافروں کو بھی اسلام کی دعوت کی اور اسلام کی توفیق اور سعادت مل جاتی ہے۔ اللہ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔